الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر، مریض اور دیگر مجبور لوگوں سے روزوں کے اندر چھوٹ دے کر ان سے ان روزوں کی قضا دوسرے ایام میں طلب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی اس کی گنتی جتنے روزے چھٹے ہیں اس کو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ قضا کے سلسلے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے چند احکام آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب انسان کا روزہ کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو اسے رمضان کے بعد جب بھی میسر ہو، جب بھی آسانی ہو، جلدی کرنا اس کے لیے مستحب ہے، تاکہ ذمہ داری ختم ہو اور جو فرض ہے، جو واجب ہے اس کے اوپر اس کو جلدی سے جلدی ادا کر سکے۔ اسی طرح قضا میں تسلسل یا تعجیل، یعنی اس کو جلدی کرنا، یہ مستحب ہے۔ تسلسل بھی اگر تسلسل کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو مستحب ہے، کیونکہ قضا ادا کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ روزے کی ادائیگی کے وقت میں خاصی وسعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ کان یکون علی صوم من رمضان، میرے اوپر رمضان کے کچھ روزے چھٹے ہوئے تھے، فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، تو میں اس کو شعبان ہی میں رکھ سکتی تھی، اس سے پہلے مجھے استطاعت نہیں تھی کہ میں اس کو رکھ سکوں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے وذالک لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حاجات کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر تعلیقاً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر الگ الگ روزے کی قضا کرتا ہے، ایک دن کیا، 2 دن کیا، پھر 4 دن چھوڑ کر کے کیا، الگ الگ کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تحدید نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی بھی دوسرے دنوں میں جب میسر ہوا انسان کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء رمضان ان شاء فرق و ان شاء تاب، اگر چاہے تو رمضان کی قضا الگ الگ کرے یا ایک ساتھ مطابقت کے ساتھ کرے، دونوں جائز ہے اس کے لیے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جیسا کہ امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، جس کی سند صحیح قرار دیا ہے کہ نزلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات، یہ آیت نازل ہوئی تھی متتابعات کے ساتھ، فسقطت متتابعات جو ہے یہ منسوخ کر دی گئی۔ اسی طرح قضا کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اگر اگلے رمضان سے پہلے کوئی قضا نہ کر سکے تو کیا کرے۔ اگر قضا میں تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ اگلا رمضان آ گیا تو یہ صورت 2 حال سے خالی نہیں۔ اگر یہ تاخیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہوئی ہے، جیسے مسلسل بیماری وغیرہ، تو صرف روزوں کی قضا دے، اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، قضا کر سکتا تھا لیکن کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہ کر سکا، اور پھر اگلا رمضان آ کر کے اگلا رمضان اس کا آ گیا اور اس کے بعد اس کو قضا کرنی ہے، تو ایسی صورت میں بلا عذر تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوا اور اس کے اوپر اس کی قضا واجب ہے۔ البتہ قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے کیا ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا؟ تو اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے اوپر ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا واجب ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام جیسے ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف قضا کے قائل ہیں، کھلانے کے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فعدۃ من ایام اخر کہا کے اندر صرف قضا کا ذکر کیا ہے، کھلانے کا نہیں۔ امام بخاری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن العثیمین کے بقول قرآن کریم میں مطلق قضا کا حکم ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا
واجب نہیں ہے۔ جہاں تک بعض صحابہ کرام کے اقوال کی بات ہے تو وہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے دنوں میں صرف قضا کا حکم دیتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے بندوں کو اس چیز کا مکلف ہرگز نہیں کر سکتے جس کا مکلف اللہ رب العزت نے نہیں کیا ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو جس کو بیان کر کے انسان ذمہ داری سے بری ہو جائے۔ اور ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے، ہو سکتا ہے وہ استحباب کی بنیاد پر ہو، نہ کہ وجوب کے، لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ صرف قضا کرنی ہوگی، البتہ تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ آدمی گناہگار ہوگا، لہٰذا مناسب بات یہ ہے کہ صرف قضا کرے، اور اگر کوئی احتیاطاً ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قضا سے پہلے فوت ہو گیا، اس کے اوپر قضا ہے روزہ اور اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کے ذمہ کچھ نہیں، کیونکہ جس وقت وہ فوت ہوا ہے اس وقت تک اس کے لیے اختیار تھا، اگلا رمضان آنے تک اسے قضا کرنی تھی، فوت ہو گیا، موقع نہیں ملا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ رمضان جدید کے بعد فوت ہو گیا تو جیسے قضا نہ کر سکا، اگلا رمضان بھی آ گیا، اس کے بعد فوت ہوا، تو قضا کی تاخیر کا سبب کوئی شرعی عذر جیسے مرض یا بیماری تھا تو اس کے ذمے سے بھی کوئی روزہ نہیں، اور اگر بغیر عذر کے رمضان آ گیا، بس ٹالتا رہا، سستی اور کاہلی کرتا رہا، تو اس کے ترکہ سے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھلانا بطور کفارہ لازم ہے۔ یہ قول اکثر اہل علم کا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی ہے۔ اسی طرح اگر دیگر کفاروں کے روزوں کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گئے تو رمضان کے روزے کی بات ہے، اسی طرح اور بھی اس کے ذمے بہت سارے کفارے کے روزے ہیں، جیسے زہار کے کفارہ کے واجب روزے تھے، یا حج تمتع میں قربانی نہ کرنے کی وجہ سے روزے تھے واجب تھے۔ ایسی صورت میں میت کی طرف سے روزے نہ رکھے جائیں، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے جو اس کے ترکہ سے ادا ہو، کیونکہ یہ ایسے روزے تھے جن کی زندگی میں نیابت نہیں ہو سکتی تھی، اور لہٰذا موت کے بعد بھی نیابت درست نہیں، یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ نظر کے روزے تھے، نظر مانی تھی اس نے کہ ہم کو یہ روزہ رکھنا ہے، تو مستحب یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ فرق ہے رمضان کے روزے اور دیگر واجب روزے اور نظر کے روزے میں، کیونکہ انسان کا روزہ اگر اس کے اللہ کی طرف سے عائد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب کرتا ہے، اس کے ذمے ہے، تو اس کی نیابت نہیں کی جا سکتی روزہ رکھنے میں۔ لیکن اگر انسان نے خود اپنے اوپر اس کو طاری کیا ہے، لاگو کیا ہے، جیسے نظر مانا ہے، خود اپنے اوپر واجب نہیں تھا اس کے اوپر، اور اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا کہ ہمیں یہ روزہ رکھنا ہے، اور پھر وہ نظر کا روزہ نہ رکھ سکا، تو نبی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی اور اس کے ذمے نظر کے روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کر دیتی؟ تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ تو اس عورت نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی مر گیا اور اس کے اوپر روزے تھے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے گا، متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے قضا کا روزہ شروع کیا پھر توڑنا چاہتا ہے، قضا کے دوسرے ایام میں قضا کے روزہ رکھا ہوا ہے پھر توڑنا چاہتا ہے، تو اہل علم کے نزدیک معروف یہی ہے کہ کسی بھی فرض روزہ کو شروع کیا ہے تو اسے پورا کرے۔ نفلی روزے توڑ سکتا ہے لیکن جو فرض روزہ ہے تو اسے پورا کرے، اس لیے بلا کسی عذر کے، مثلا بیماری یا سفر وغیرہ کے، تو اسے توڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے شعبان کے آخری دن میں قضا کا روزہ رکھا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو رمضان کا پہلا دن ہے، روزہ رکھا یہ سمجھ کر کے کہ چلو ابھی رمضان کا چاند نہیں ہوا ہے، قضا کر لیتے ہیں، پتہ کیا چلا کہ شعبان 29 کا تھا اور یہ تو رمضان کا پہلا دن ہے، تو کیا اسے رمضان کا روزہ شمار کیا جائے گا یا پھر قضا کا؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کا ثواب اسے انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن نہ وہ قضا کا روزہ ہوا اور نہ ہی رمضان کا روزہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ قضا اس لیے نہیں کہ رمضان کا دن ہے،
رمضان کے دن میں دوسرے روزوں کی قضا کی نہیں جا سکتی، اور رمضان کا روزہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تھی، اور ظاہر ہے کہ فرض روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت ضروری ہے، اس وجہ سے اس کے لیے اس دن کی بھی قضا کرنی ہوگی، اس دن کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور جو قضا روزہ ہے اس کی بھی قضا دوسرے دنوں میں کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے رمضان کے دن میں بیوی سے جمع کر لیا تو اس کے سلسلے میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک تو اس روزے کی قضا کرے گا دوسرے دن، اور دوسرے کہ مومن غلام آزاد کرے گا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے گا جو مومن ہو، اگر یہ اس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ 2 ماہ کا مسلسل روزہ رکھے گا، مسلسل۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے، جیسا کہ امام بخاری اور مسلم نے اور اصحاب سنن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسی دوران کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک تو میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما ہلک، کیسے؟ تو اس نے کہا، وقعت علی امراتی وانا صائم فی رمضان، رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا، جمع کر بیٹھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد رقبة تعتقها، کہ کیا تمہیں ایک غلام تمہارے پاس ہے جس کو آزاد کر سکو؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہا، هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت ہے تمہارے اندر؟ کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا، کیا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بیٹھو۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری میں بھر کے کھجور آیا ایک جھولے میں یا ٹوکری میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این السائل، وہ پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ فقال انا، اس نے کہا کہ میں یہاں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذ هذا فتصدق به، اسے لے جا اور صدقہ کر دے۔ تو اس نے کہا، اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان لوگوں پہ خرچہ کروں جو مجھ سے زیادہ غریب ہیں؟ فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما بین لابتیہ اہل بیت افقر من اہل بیتی، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، مدینے کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو میرے گھرانے سے زیادہ محتاج اور فقیر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حتی بدت انیابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمکنے لگے۔ ثم قال، پھر کہا، اذهب فاطعمه اہلک، جاؤ اور لے جا کر کے اسے اپنے اولاد کو، اہل کو کھلاؤ۔ تو ایسی صورت میں اگر اس انسان کے پاس 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی وسعت بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی اس غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی نیت کو دیکھ کر کے اس کے اعمال کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی ہمارے اوپر عبادتیں واجب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی فرصت میں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔